तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई नोवेल, वो धीरे धीरे मेरे दिल में आ गए, मुकम्मल नोवेल बाय सारा अली। तो गाइज़, अगर आप इस नोवेल को ऑडियो में ना सुनना चाहें तो खुद से भी रीड कर सकते हैं वीडियो को म्यूट करके। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। फारूक सिद्दीकी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही इनके छोटे भाई मिर्ज़ा सिद्दीकी भी दोनों साथ ही लॉन में बैठे थे, अपनी ज़िंदगी के कुछ खुशगवार पलों को एंजॉय करते हुए चेस खेल रहे हैं। भाई साहब, ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। मिर्ज़ा सिद्दीकी बुरा सा मुँह बनाकर बोले। हा हा हा, बरखुरदार, जब नहीं जीतते हो तो ऐसे ही करने लगते हो। फारूक सिद्दीकी और मिर्ज़ा सिद्दीकी दो भाई, दोनों के बच्चों के बच्चे भी जवान हैं, दोनों के घर भी साथ साथ हैं और सारा दिन इनका एक साथ ही गुजरता है। जैसे दोनों भाइयों में प्यार मोहब्बत है, वैसे ही इनके बच्चों में भी है। फारूक सिद्दीकी के 3 बेटे हैं, आमिर सिद्दीकी, अरशद सिद्दीकी और सबसे छोटा बेटा मुर्तज़ा सिद्दीकी, जो सब ही से छोटे हैं। मतलब इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और 30 के होने वाले हैं, और बाकी बड़े भाइयों के तो बच्चे भी जवान हैं। फारूक सिद्दीकी के छोटे भाई, इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। बेटा जाजेब सिद्दीकी और बेटी मीरा सिद्दीकी, इनके बच्चे भी जवान हैं। ये देखें, इन दोनों के खेल ही ख़त्म नहीं होते और सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। किचन में फारूक सिद्दीकी की दोनों बहुएं किचन के दरवाजे से इन्हें देखकर आपस में बड़बड़ा रही थीं। इनकी फरमाइश पर समोसे तल रही थीं। चलो बाजी, कुछ नहीं होता, बूढ़े हैं, काम धंधा है नहीं, तो बस यही करना है। अच्छा है, दोनों भाई आपस में लगे रहते हैं। आमीना ने कढ़ाई से समोसा निकालते हुए अपनी जेठानी से कहा। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, वो राहिमीन की तरफ नहीं जाते, इधर ही रहते हैं और फरमाइशें, कभी कॉफ़ी, कभी समोसे, कभी पकोड़े। वो मिर्ज़ा सिद्दीकी की बहू का जिक्र करते हुए चिढ़कर बोली थी। चलो बाजी, छोड़ें अब, क्यों अपना इस राहिमीन के बारे में सोचकर अपना पीपी हाई कर रही हैं। बच्चे आज घर नहीं आएंगे और खाना बस अपने लिए ही बनाना है, आमीना बेगम बोली थी। हम दोनों के नसीब में ही क्यों ये दोनों बूढ़े आ गए हैं, नाज़मीन बेगम चिढ़कर बोली थी। इतने में वहाँ राहिमीन भी आ धमकी थी। इनमें वो ज़्यादा पढ़ी लिखी और अमीर ख़ानदान से थी, इसलिए वो ज़्यादा रोब भी झाड़ती थी। क्या हाल है देवरानी जी और जेठानी जी। वो शौक से कपड़े पहने मंद मंद सी चाल चलते हुए वो आई थी। मिर्ज़ा सिद्दीकी की बहू जाजेब सिद्दीकी की बीवी राहिमीन जाजेब सिद्दीकी। लो आ गई ये बिजली, नाज़मीन बुरा सा मुँह बना के बुदबुदाई थी। कैसी हैं आप बाजी। आमीना बेगम रिश्ते में छोटी होने की वजह से बाजी कहती तो राहिमीन चिढ़ कर रह जाती। भाई ये बाजी क्या होता है, माना रिश्ते में बड़ी सही, मगर आपसे 2 साल छोटी हूँ, उन्होंने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। राहिमीन, यहाँ कुछ काम था, नहीं फ्री थी, तो बच्चे तो हैं नहीं घर पर, और घर के बुजुर्ग भी तो यहीं हैं, राहिमीन ने इतराते हुए कहा। हाँ, बच्चे तो आज अपने चाचू को घेर कर बाहर लेकर गए हैं, आमीना बेगम हंसती हुई बोली थी। वैसे तुम अपने देवर की शादी कब कर रही हो, आखिर 30 का होने वाला है, राहिमीन बोली। लाखों में एक है मेरा मुर्तज़ा, एक से बढ़कर एक रिश्ता है, इसके लिए प्रोफेसर है यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का, मगर वो शादी के लिए राज़ी नहीं है, नाज़मीन बेगम तलक कर बोली। अच्छा अच्छा मुर्तज़ा हम सब का एक इकलौता देवर है, हम सब ने मिलकर ढूंढनी है इसके लिए लड़की। आमीना बेगम इनको भड़कते देखकर बीच में आई थी। तभी आमीना फिर से बोली। अच्छा, अब बच्चे तो है नहीं घर, तो आप भी आज खाना यहीं खा लेना, ठीक है, राहिमीन बोली। तो ये थे इन दोनों भाइयों का घर, फारूक सिद्दीकी हाउस और मिर्ज़ा सिद्दीकी हाउस। इन दोनों घरों में सिर्फ एक दीवार का फासला था, जबकि दोनों घरों का लॉन एक ही था, यानी लॉन में कोई दीवार नहीं थी। जबकि दोनों घरों का दरवाज़ा भी एक ही था। वो सभी आपस में एक फैमिली की तरह ही रहते थे, बस औरतों में थोड़ी खटपट मामूल थी। फारूक सिद्दीकी के बड़े बेटे आमिर सिद्दीकी और इनकी बीवी नाज़मीन बेगम, इनके 2 बेटे और एक बेटी
बड़ा बेटा 24 साला साहिल आमिर सिद्दीकी, दूसरा 22 साला अरसल आमिर सिद्दीकी और 16 साला बेटी तीखी मिर्ची आलिया आमिर सिद्दीकी। फारूक सिद्दीकी के दूसरे बेटे अरशद सिद्दीकी के जुड़वा बेटे हैं अली अरशद सिद्दीकी और तलहा अरशद सिद्दीकी, और फारूक सिद्दीकी का तीसरा बेटा मुर्तज़ा सिद्दीकी अभी कंवारे हैं। मिर्ज़ा सिद्दीकी के बड़े बेटे जाज़ेब सिद्दीकी और इनकी बीवी राहिमीन जाज़ेब सिद्दीकी और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा वलीद जाज़ेब सिद्दीकी और 20 साला छोटी बेटी नेहा जाज़ेब सिद्दीकी और इनके साथ इनकी कज़िन यानी खाला जी की बेटी अबीर फैसल राहिमीन की बहन। इनकी बहन अबीर अबिया फैसल के 9 साल के होते ही चल बसी थी और अब अबिया के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। यूँ फिर अबिया को भी राहिमीन ने ही पाला था। 21 साला अबिया जो बहुत खामोश मिजाज लड़की थी, मगर सब कज़िन्स इसका दिल लगाए रखते थे, मगर इसे ऐसा लगता शायद ये सब इसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। तो ये थे दोनों सिद्दीकी हाउस और इनमें रहने वाले अफराद। ये सभी अच्छे और खुशमिजाज फैमिली की तरह साथ ही रहते थे और एक दूसरे के लिए हर वक्त दिलो जान से तैयार रहते थे। सभी बच्चों ने आज सुबह से ही मुर्तज़ा का पीछा ले रखा था कि उन्हें चाचू के साथ आज शाम को घूमने जाना है। फिर आखिरकार सभी की ज़िद और अब्बाजान की सिफारिश पर उसे भी मानना ही पड़ा। इधर बच्चों की तरफ शाम के साए रात में ढल रहे थे। सूरज को डूबते हुए अबिया ने बड़ी ही दिलचस्पी से देखा था। सब समुद्र के किनारे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मगर वो थी कि खामोशी से किनारे पर बैठी हुई थी। सबसे अलग थलग रहने वाली वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। 2 टीमें बनाई हुई थी। साहिल अली और आलिया एक टीम में थे और दूसरी साइड पर वलीद तलहा अरसल और नेहा थे। खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मुर्तज़ा एम्पायर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले दे रहा था। यार चाचू, ध्यान कहाँ है आपका? इसका फाउल हुआ है, साहिल बोला था। बस कर दो, चलो खाना खाएं। नहीं, हमने अभी और खेलना है, आलिया जो सबसे छोटी थी बोली। चश्मिश, शाम को 8 बजे वॉक पर भी जाना है। मुर्तज़ा ने इसके कान खींचे थे। अब वो चलता हुआ अबिया के पास जाकर बैठा। हेलो मैडम, तुम क्या यहाँ बैठी पानी की लहरें गिन रही हो या समुद्र से बातें कर रही हो? मुर्तज़ा इसके पास बैठा तो वो घबराकर बोली, जी जी, क्या डर क्यों रही हो? मुर्तज़ा इसे देखते हुए बोला था, नहीं मैं डर तो नहीं रही थी, बस आप यूँ अचानक आकर बोले तो चौंक गई थी। यार चाचू, आप जैसे हट्टे खट्टे जल्लाद को देखकर तो कोई इंसान डर जाएगा। वो तो फिर भी मासूम सी है। तलहा इनके पास आता शरारती लहजे में बोला था। मुर्तज़ा लंबा चौड़ा कसरती जिसामत का मालिक था। हल्की बड़ी हुई बियर्ड, तीखे नैन नक्श, माथे पर बिखरे बाल। वो बहुत पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। अच्छा खरगोश के बच्चे, तू खुद क्या है? चाचू भूख लगी है, आलिया ने आवाज़ दी। चलो फिर होटल पर, मुर्तज़ा ने पत्थर से छलांग लगाकर उतरते हुए कहा। सभी कार की जानिब बढ़ने लगे, मगर अबिया अभी भी इस बड़े पत्थर पर बैठी थी। जैसे तैसे करके वो चढ़ तो गई थी, मगर अब उतरना मुहाल था। इसलिए डर रही थी कि एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ पत्थरों के ढेर, क्योंकि समुद्र के पास छोटे छोटे पत्थर थे और आगे चल कर अंदर किनारे से 20-30 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े पत्थर थे। वहाँ से डूबता हुआ सूरज बहुत अच्छा दिख रहा था। ये क्या, डर के मारे इससे बोला भी नहीं गया कि उतरना है। अब सब आंखों से ओझल हो गए थे। हर तरफ रात का अंधेरा छा रहा था और आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आखिरकार हिम्मत करती छलांग लगा दी कि पानी में जा गिरती। अगर मुर्तज़ा बर वक्त इसका हाथ न थाम लेता। जोरदार चीख मारते इसने जोर से आंखें बंद कर ली थी, मगर अपना हाथ किसी की गिरफ्त में आते बच जाने की उम्मीद डर आई। सामने अपने बचाने वाले फरिश्ते को आंखें खोलकर देखना चाहा, जो शायद यही था और उसे पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींच रहा था। इसने भी हिम्मत करते हुए इसकी तरफ आने की कोशिश की और मुर्तज़ा इसे फिर किनारे पर लाने में कामयाब हुआ था। अबिया ज़मीन पर आते ही मुर्तज़ा के सीने से लग गई थी और अब आंखें
اور اب آنکھوں سے آنسو باہر آ گئے تھے۔ اب یا تم ٹھیک ہو؟ اسے خود سے نرمی سے الگ کرتے ہوئے نرم لہجے میں دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ جی جی مرتضیٰ چاچو، وہ بامشکل اٹکتے ہوئے تھینک یو بولی۔ آپ نے بچا لیا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو، انتہائی معصومیت بھرے انداز میں کہا گیا۔ نیوی بلو کلر کا فراک میں ہم رنگ شفون کا دوپٹہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، بڑی سمندر سی آنکھیں، باریک ناک، گلابی ہونٹ، چہرے پر بے انتہا معصومیت سجائے ہوئے، اور مرتضیٰ مسکرا پڑا تھا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ کار اور بائیک سے ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ مرتضیٰ کار کے پاس آیا تو وہاں صرف ساحل کھڑا تھا۔ اس سے پہلے مرتضیٰ کچھ پوچھتا، تبھی ساحل بولا، چاچو سبھی لوگ ہوٹل کے لیے نکل چکے ہیں، چلیں اب ہم بھی چلتے ہیں۔ تبھی مرتضیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ساحل نے فرنٹ سیٹ، جبکہ آبیہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی سب نے اپنی کرسی سنبھال بیٹھے تھے، انتظار تھا تو بس ان تینوں کا۔ مرتضیٰ سب کے ساتھ ہوٹل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تینوں بھی وہاں پہنچے۔ مرتضیٰ کے ساتھ چلتے چلتے اس کا رنگ فک ہو چکا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ نیہا بولی تھی۔ مرتضیٰ نے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ تمہاری کزن کو تیرنے کا شوق ہے، پانی میں کودنے والی تھی۔ مرتضیٰ مسکراتے ہوئے اس کی برابر میں بیٹھ گیا۔ تیرنے لگی تھی یا خودکشی کرنے لگی تھی؟ عالیہ اپنا چشمہ درست کرتی ہوئی بولی۔ محترمہ گرنے والی تھی، مرتضیٰ بولا۔ آبیہ یار کیا کرتی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ماما نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا، ولید بولا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے کھانا لگانا شروع کیا تھا۔ اتنا سارا کھانا، یہ بل کون بھرے گا؟ طرح طرح کے کھانے ٹیبل پر دیکھ کر مرتضیٰ تو بول ہی اٹھا تھا، چاچو چاچو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا۔ دیکھو یہ سب بہت زیادہ ہے۔ ہاں، مرتضیٰ سیریس انداز میں بولا تھا۔ پروفیسر چاچو، آپ تو اکیلے ہو، آپ کا کون سا خرچہ ہے؟ اتنی زیادہ تنخواہ ہے آپ کی، ہم پر خرچ نہیں کرو گے تو اور کس پر کرو گے؟ طلحہ نے سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ کون سا ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تب تک تو ہم پر نوازش کر دے۔ ساحل بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ مرتضیٰ تو بس اس کی یہ باتیں منہ کھولے سنے جا رہا تھا۔ تم بھی تو شادی لائق ہو گئے ہو، جو مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ ساحل کی بات کا جواب دیتے مرتضیٰ نے کہا تھا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے بھلا، ولید کو شوق ہے شادی کا۔ ولید چپ چاپ کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ جب ساحل نے اس کا ذکر کیا تو بول اٹھا، پہلے مرتضیٰ چاچو کی شادی ہوگی، پھر میری شادی ہوگی، ان سے پہلے میں شادی نہیں کروں گا۔ گائز، یہ کیا فضول کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ تم لوگ، پھر واک پر بھی جانا ہے۔ مرتضیٰ نے آواز کو بلند کرتے ہوئے سب کو خاموش کرایا تھا۔ ڈیزرٹ کے بعد چلیں گے واک پر، عالیہ جلدی سے بولی تھی۔ چشمش چپ نہیں رہ سکتی تم؟ مرتضیٰ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں تو اس نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے دانت دکھائے تھے۔ کھانے کے بعد سب کو ڈیزرٹ کھلانا پڑا تھا مرتضیٰ کو، اور پھر سب کے ساتھ واک پر چل پڑا۔ مرتضیٰ رات کے 8 بجے سبھی کے ساتھ اسی ہوٹل کے پچھلی سائڈ میں آ گیا تھا۔ باہر ایک فاؤنٹین بھی تھا اور لائٹ سے پچھلا گارڈن ایریا پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ کچھ دیر اور مزید وہاں رکنے کے بعد وہ لوگ اب اپنے رومز میں آ چکے تھے، اور سبھی لڑکیاں ایک روم میں تھیں، اور ساحل اور ارسل ایک روم میں، اور جبکہ تینوں طلحہ، علی اور ولید ایک روم میں تھے، اور مرتضیٰ اکیلا ایک روم میں تھا۔ حالانکہ مرتضیٰ نے انہیں کہا بھی تھا کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک اس کے ساتھ روم میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ تبھی طلحہ جلدی سے بولا، اگر آپ کے ساتھ روم میں رہیں گے تو آپ تو ہمیں سارا وقت تمیز کا لیکچر ہی دیتے رہیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چاچو آپ تو ہمیں معاف ہی کر دو۔ اور پھر سبھی سونے چلے گئے۔ صبح کے وقت 10 بجے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد اب وہ وہاں اس ہوٹل سے نکل چکے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد
تک اور یہاں وہاں گھومے اور دوپہر کو سبھی نے مل کر لنچ کیا اور ایک بار پھر وہ لوگ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل چکے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو یہ ایک بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جھیل تھی، جھیل کی سائیڈ میں گارڈن تھا۔ سبھی نے کچھ وقت جھیل کنارے گزارا اور پاس میں ہی ایک فن پارک بھی تھا جہاں پر کافی بڑے بڑے اور اونچے اونچے جھولے تھے۔ سبھی لوگ اس طرف جانے لگے، تبھی ابیا کے پاس عالیہ آئی اور بولی، چلو اپی ہم لوگ اس سائیڈ جا رہے ہیں۔ وہ فن پارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، نہیں مجھے اور تھوڑی دیر یہاں رکنا ہے، تم لوگ جاؤ۔ فن پارک جھیل کے دوسرے کنارے پر ہی تھا تو وہ لوگ آسانی سے اسے دیکھ سکتے تھے وہاں سے۔ پھر وہ لوگ بھی اس پارک کی طرف چلے گئے۔ اب شام کا اندھیرا رات کی تاریکی میں ڈل رہا تھا اور اب لائٹ اس جھیل کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی اور وہ ایک ٹک ہی اس جھیل کو دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی اس کا دھیان تو تب ٹوٹا جب اسے ایک نسوانی وجود کی آواز سنائی دی، ابیا کہاں کھو گئی تھی اور یوں پتھر کا مجسمہ کیوں بنی بیٹھی ہو؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ چلو سبھی اس ریسٹورینٹ میں انتظار کر رہے ہیں، مرتضیٰ نے ابیا سے کہا۔ تبھی ابیا بھی وہاں سے اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی اور جبکہ مرتضیٰ آگے بڑبڑایا تھا، سائیکو جہاں دیکھو وہاں اسٹیچو کھیلنا شروع کر دیتی ہے، اگر کہیں اسٹیچو اسے اس طرح اسٹیچو بنے دیکھ لے تو وہ بھی ہلنے لگے کہ یہ پرفیکٹ اسٹیچو کہاں سے آیا۔ اور اب وہ دونوں ریسٹورینٹ میں آ چکے تھے اور سبھی نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور وہاں سے گھر کے لیے نکل گئے۔ مرتضیٰ کی گاڑی میں عالیہ، نیہا اور ابیا بیٹھی تھی، باقی لڑکے اپنی بائیک پر تھے۔ طلحہ اور علی ایک بائیک پر اور ولید اور ارسل ایک بائیک پر تھے اور ان کے ساتھ ساحل الگ کار میں۔ وہ فل اسپیڈ پر بائیک اور کار اڑاتے لے کر جا رہے تھے۔ ارے آہستہ چلاؤ، گر جاؤ گے، مرتضیٰ گاڑی میں بیٹھا چلا کر بولا تھا، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے فل اسپیڈ میں بائیک اور کار چلا رہے تھے اور باقاعدہ ساتھ میں ہوڈنگ بھی کر رہے تھے۔ نون سینس، ہاتھ لگنا تم سب ذرا میرے، مرتضیٰ غصے سے بولا تھا۔ تبھی نظر سامنے بیک ویو مرر پر پڑی جہاں ابیا کا چہرہ دکھائی دیا جو بہت ہی گمسم کھڑکی کے پاس لگی بیٹھی تھی، باہر کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عالیہ اور نیہا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ گھر میں وہ سب ایک ساتھ انٹر ہوئے تھے۔ مرتضیٰ ذرا پیچھے تھا، اتنے میں مرتضیٰ تیزی سے غصے سے گاڑی سے باہر نکلا کہ ان کو سبق سکھانے آگے بڑھتا اور اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا وہ پانچوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ اندر فاروق صدیقی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، حقے کا کس لے رہے تھے۔ دادا جی، او کیا ہو گیا بیٹا جی؟ فاروق صدیقی اپنی بھاری آواز میں بولے تھے۔ ان کی آواز سن کر آمینہ اور نازمین بیگم بھی باہر آئی تھیں۔ آئے ہائے میرے بچے، نازمین بیگم بولتے ہوئے آئی تھیں، تم لوگ مجھ سے بچ کر دکھاؤ ذرا۔ مرتضیٰ مکہ بناتا دانت پیس کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ ولید اپنے دادا کی طرف بڑھا، ساحل اور ارسل اپنی ماں نازمین کے پیچھے تھے اور طلحہ اور علی اپنی ماں آمینہ کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ امی جی آخری بار بچا لیں، ارسل اور ساحل بولے تھے۔ ماما آخری بار ہے، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، طلحہ اور علی بولے تھے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے۔ عالیہ، ابیا اور نیہا بھی اندر آ گئی تھیں۔ کیا ہو گیا مرتضیٰ، کیوں غصہ ہو رہے ہو ان بچوں پر؟ ارشد صاحب بھی اندر آ گئے تھے۔ بھائی جان، یہ لوگ گاڑیوں کو ایسے چلا رہے تھے بلکہ اڑا رہے تھے، اتنے خطرناک راستے ہیں یہاں، اتنی تیز بائک یا کار نہیں چلاتے، اور ساتھ ہی آوارہ لڑکوں کی طرح شور و سیٹی بھی بجا رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بچوں، تم لوگ ایسی حرکت کرو گے؟ ارشد صاحب ابا جی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ اوئے کوئی بات نہیں، چڑھتی جوانی ہے تو جوش تو آئے گا نا۔ ابا جی ہمیشہ کی طرح پوتوں کی سائیڈ ہو گئے تھے۔ ابا جی صحیح کہہ رہے ہیں، نازمین اپنے بیٹوں کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
مگر آپا مرتضیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، آمینہ اپنے بچوں کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ کیا تو تم بھی ٹھیک ہی رہی ہو، نازمین پھر سے بولی تھی۔ چلو تم سب لوگ جاؤ اپنے کمروں میں، ارشد صاحب بولے تھے۔ ابیا نے سب بڑوں سے پیار لیا اور پھر وہ شور کرتے اپنے کمروں میں بھاگے تھے۔ ماشاء اللہ کافی پیاری بچی ہے، ابا جی بولے تھے۔ ارشد صاحب مسکرا دیے۔ مرتضیٰ نے ایک نظر ابیا کو دیکھا اور ابا جی کے پاس بیٹھ گیا۔ ولید بیٹا جاؤ، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا، ارشد صاحب نے ولید کو کہا جو ابا جی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ دادا جی میری غلطی نہیں ہے، ارسل ہی تیز بائیک چلا رہا تھا، ولید نے کہتے ہوئے اپنا دامن بچایا۔ چلو ابیا اور نیہا گھر چلو، ولید نے ان سے کہا تھا۔ تو ابیا اور نیہا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی اور وہ تینوں لون سے اپنے گھر میں انٹر ہوئے تھے۔ ابا جی خواہ آپ نے انہیں اتنا سر چڑھایا ہے، اتنے بڑے گدھے ہو گئے ہیں اور بندروں جیسی حرکتیں ہیں ان کی۔ اور بیٹا تو بھی بڑا ہی ہے، اپنی شادی کا سوچ تو، ابا جی بولے تھے۔ ارشد صاحب ہنسے تھے۔ تبھی نازمین بیگم اور آمینہ بیگم بھی وہاں آگے آئی تھی۔ ایک تو آپ لوگوں کو میری شادی کی فکر ہر وقت پڑی رہتی ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، خوش ہوں میں اپنی زندگی میں، وہ کہتا ہوا وہاں سے کچن میں چلا گیا تھا اپنے لیے کافی بنانے۔ تو سب کو ہنسی آئی۔ پیچھے سے شادی کرا لے گا تو تجھے کافی بنا کے دینے والی اور ساتھ پینے والی آ جائے گی، ارشد صاحب نے آواز لگائی تھی پیچھے سے، جو مرتضیٰ کے کانوں میں آئی تھی۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں اور اکیلا ہی کافی پی لوں گا، وہ بھی اسی وقت بولا تھا۔ نہ پریشان کریں میرے بچے کو، بہت رات ہو گئی ہے، سوئیں آپ سبھی لوگ۔ نازمین اور آمینہ بیگم چل دی تھی۔ مرتضیٰ اپنے لیے کافی بنا کر کمرے میں آیا تھا، کافی کا کپ تھامے بالکنی میں آ گیا تھا۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی اور چاند بھی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کافی کا سپ لیتا وہ مڑا تو برابر والے گھر کی بالکنی میں ابیا کھڑی تھی، وہ ہاتھ میں مگ تھامے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمکتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک پل کے لیے وہ بے اختیار ہی اسے دیکھتا رہا، اگلے ہی پل سر جھٹکتے سامنے دیکھنے لگا۔ کچھ پل بعد پھر سر گھمایا تو بالکنی خالی تھی۔ ابیا کی نظر مرتضیٰ پر پڑی تو وہ جھٹ سے اندر چلی گئی۔ ابیا کچھ دیر بعد بیڈ پر سونے کے لیے آئی۔ ابیا یار سوچو، صبح پروفیسر صاحب ہمارے سر پر کھڑے ہوں گے، یونیورسٹی بھی نہیں لے کر جائیں گے اگر لیٹ ہو گئے تو۔ نیہا جلدی چلو، باہر چاچو ویٹ کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ باہر کار کا ہارن مسلسل دے رہا تھا۔ جلدی جلدی، بک اٹھاتے ابیا نے نیہا سے کہا۔ پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے، ابیا منہ میں بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ نیہا فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ابیا پیچھے۔ کتنی بار کہا ہے ٹائم پر تیار ہوا کرو، تم لوگوں کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہو جاتا ہوں، غصے سے کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آئی ایم سوری چاچو، یہ ابیا ہی دیر کراتی ہے۔ نیہا نے سارا ملبہ ابیا کے ذمہ ڈال دیا تھا۔ میں نے کب دیر کرائی، تم ہی نہیں اٹھتی ہو جلدی، ابیا نے حساب برابر کرتے ہوئے صدمے سے کہا تھا۔ بس کل اگر ایک منٹ بھی دیر ہوا نا تو چھوڑ کے اکیلا ہی چلا جاؤں گا، اس نے انہیں وارن کیا تھا۔ اور اب دونوں شانت ہو کر بیٹھ چکی تھیں اور ابیا کھڑکی کے باہر سے دکھنے والے نظاروں میں کھو چکی تھی۔ اور اب کچھ دیر میں وہ لوگ یوں ہی پہنچ گئے تھے کہ تبھی نیہا جھٹ سے کار کا دروازہ کھول کر اپنی کلاس کی طرف دوڑی اور اب ابیا بھی کار سے باہر آئی۔ تبھی مرتضیٰ بولا، یہ کچھ بکس ہیں، جا کر میری ڈیسک پر رکھ دینا، اتنے میں کار پارک کر کے آتا ہوں، مرتضیٰ نے ابیا سے کہا۔ کیونکہ ان دونوں کو سیم کلاس میں ہی جانا تھا۔ ابھی ابیا کلاس میں انٹر ہی ہوئی تھی کہ تبھی پیچھے سے مرتضیٰ بھی انٹر ہوا۔ گڈ مارننگ سر، سبھی اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ، ہیو اے سیٹ، مرتضیٰ نے سبھی اسٹوڈنٹس سے کہا۔ ابیا نے بکس مرتضیٰ کی ڈیسک پر رکھی اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور
کلاس کی سبھی لڑکیاں مرتضیٰ کو اپنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں اور اب لڑکیاں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور بلیک باسکٹ، 6 فٹ لمبا قد، مضبوط جسامت، تیکھے نین نقش اور ماتھے پر بکھرے بال، یونی کا وہ سب سے ہینڈسم پروفیسر مانا جاتا تھا، اور لڑکیاں تو اس پر مر مٹنے کو تیار تھیں، مگر وہ تھا کہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا، صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ تبھی اس نے لیکچر لینا شروع کیا اور اس پر سے لڑکیوں نے تب تک نظر نہیں ہٹائی جب تک کہ وہ کلاس سے باہر نہیں نکل گیا، اور تبھی ایک بولڈ لڑکی جو ابیا کے پاس ہی بیٹھی تھی ابیا سے بولی، تم تو مرتضیٰ سر کے ساتھ ہی آتی ہو؟ ہاں، تو ابیا بولی، ان کا نمبر مل سکتا ہے کیا؟ اس لڑکی نے ابیا سے کہا تھا، نہیں، انہیں یہ سب چیپ باتیں نہیں پسند، اور وہ ہمارے استاد ہیں تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ابیا نے اس لڑکی سے کہا، پتہ نہیں یہ سب ان کے پیچھے اتنی پاگل کیوں ہیں؟ اب اتنے بھی کوئی پرستان سے اترے شہزادے نہیں ہیں وہ۔ چڑھ کر اس نے یہ بات من میں سوچی، اور اب ابیا نے اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور وہ کلاس سے باہر کی طرف چل دی، اور اب وہ باہر آ کر نیہا کو دیکھنے لگی۔ تبھی اسے نیہا اس کی طرف آتی ہوئی دکھی۔ تبھی ابیا بھی اس کی طرف بڑھی اور اس کے پاس جا کر ایک مکہ اس کی کمر پر رکھا اور بولی، تم صبح سر کے سامنے کیا کہہ رہی تھی؟ میں دیر کراتی ہوں، جبکہ دیر تم خود کراتی ہو، تم خود ہی نہیں اٹھتی۔ تبھی نیہا اپنی کمر سہلاتے ہوئے بولی، تم چاچو کی پکڑ سے دور تھیں، جبکہ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں کینٹین کی طرف لنچ کرنے چل دیں۔ پھر انہوں نے باقی کی کلاس لی اور چھٹی کے وقت کار کے پاس آ گئیں، جہاں پر مرتضیٰ پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ ابھی بھی نیہا فرنٹ سیٹ پر جبکہ ابیا بیک سیٹ پر بیٹھی تھی، اور مرتضیٰ نے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ کچھ دیر میں اب وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ اب ابیا اور نیہا دروازے سے اپنے گھر میں چلی گئیں، جبکہ مرتضیٰ بھی اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر جا کر دیکھا تو پھپھو میرا آئی ہوئی تھیں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم پھپھو۔ دونوں نے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے پھپھو کو سلام کیا اور پھپھو کے گلے لگ گئیں۔ پھر پھپھو نے دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، ماشاء اللہ، کتنی سونی ہو گئی ہیں میری بچیاں۔ اور پھر وہ دونوں ساتھ کھڑی ان کی بیٹیوں سے ملی، ثانیہ اور فضا سے۔ جاؤ بچوں، جلدی سے فریش ہو کر چینج کر کے آؤ اور آ کر میرے ساتھ کچن میں ہیلپ کرانا۔ راحمین نے ان سے کہا تھا۔ وہ ان کے لیے دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ دونوں یہ سن کر جلدی سے اپنے روم کی طرف چل دیں۔ دیکھا لڑکیاں کیسے تیرے بھائی کے آگے پیچھے گھومتی ہیں؟ طلحہ فرضی کالر جھاڑتا ہوا بڑی شان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ارسل اور علی بھی آ رہے تھے۔ اس کی ان باتوں پر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی سے آ رہے تھے۔ ان کے کندھوں پر بیگ تھے اور تبھی انہیں ان کے پاس کھڑا مرتضیٰ دکھائی دیا۔ تبھی مرتضیٰ بولا، تم لوگ یونی میں پڑھنے جاتے ہو یا آوارہ گردی کرنے اور دوسروں کی لڑکیوں کو تاڑنے؟ وہ ان کے پاس کھڑا ذرا کٹھور لہجے میں بولا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے مرتضیٰ آج ان کی کلاس لینے کے موڈ میں تھا۔ چاچو، ہم تو بڑے ہی انوسینٹ بچے ہیں، بس پڑھنے ہی جاتے ہیں، یہ طلحہ ہی ہے جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ علی نے معصومیت اپنے چہرے پر سجائے ہوئے بولا، میں کیا کروں جب میں اپنی یونی میں ہوں ہی سب سے ہینڈسم، اور میں لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ لڑکیاں خود مجھے اپنا نمبر دیتی ہیں۔
طلحہ نے اپنی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے بڑے ہی بے پرواہ انداز میں بولا تھا، شکل تو تمہاری کلو حلوائی کی باسی بالوشاہی جیسی ہے جسے کوئی نہیں خریدتا، اور لڑکیاں تمہیں نمبر دیتی ہیں۔ مرتضیٰ نے اسے خوب لتاڑا تھا اور طلحہ کی کلاس لگتے دیکھ اب علی اور ارسل کو ہنسی آ رہی تھی تو وہ منہ نیچے کر کے ہنس رہے تھے، لیکن بخشا تو مرتضیٰ نے ارسل اور علی کو بھی نہیں تھا۔ ان کی بھی اس نے خوب طبیعت ٹھیک کی اور پھر اتنی عزت افزائی پر وہ تینوں منہ نیچے کر کے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی طرف جانے لگے تھے۔ یہ پڑھائی کے نام پر جو تینوں کرنے یونیورسٹی جاتے ہو، پٹو گے کسی دن تم تینوں مجھ سے۔ ان کے کانوں میں پیچھے سے آواز آئی، چاچو خود تو ابھی تک سنگل ہیں ہی اور ساتھ ہی ہمیں بھی سنگل رکھنا چاہتے ہیں، طلحہ نے روم میں انٹر ہوتے ہوئے کہا اور ایک طرف کندھے سے بیگ نکال کر اچھالا اور دوسری طرف جوتے اتارے اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ پیچھے علی اور ارسل بھی روم میں انٹر ہوئے تھے۔ یہ کیا آتے ہی پورے روم میں گند پھیلا دیا ہے، علی نے آتے ہی سے سنائی تھی۔ طلحہ باہر کیسے مسکرا رہے تھے تم دونوں میری عزت افزائی پر، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بندہ کوئی ساتھ ہی دے دیتا ہے، مگر نہیں، تم دونوں نے تو سب سے پہلے چاچو کی طرف ہونا ہے، مجھ بیچارے کو اکیلا چھوڑ کر۔ تو سدھر جا، شکر ہے ہم نے چاچو کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ علی بھی بیڈ پر آتا بولا تھا، اگر لے لیتے تو اس طرح تم لوگوں کی عیاشیاں کہاں ہونی تھیں۔ ارسل صوفے پر بیٹھتا بولا تھا، یہ پڑھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، مجھے تو انجوائے کرنا ہے صرف۔ طلحہ بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا تھا، اس بار تم دونوں کے نمبر کم ہوئے تو پہلے تم دونوں کی امی نے فیٹ لگانی ہے، پھر وہ تمہارے ابا حضور نے، اور پھر مرتضیٰ چاچو تو ہیں ہی۔ ارسل نے انہیں ڈرانا چاہا تھا، ہاں تو ہمیں بچانے کے لیے دادا جان ہیں ہی، طلحہ نے لیٹے لیٹے ہی کہا تھا۔ تبھی ارسل بولا، دادا جی کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، اس بار نہیں بچنے والے، اور اتنا کہہ کر ارسل ان کے کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ذرا اپنی تائیمہ کی طرف سے برتن کا سیٹ تو لے آ، راحمین نے عبیہ سے کہا۔ عبیہ جب کچن میں دہی بوندی بنا رہی تھی، جی خالہ، وہ دہی بوندی بنا کر ہاتھ دھو کر کچن سے باہر نکلی اور دوسرے پورشن کی طرف چل دی۔ ہال میں ڈنر ٹیبل پر سبھی بچے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور نازنین اور آمنہ بیگم دونوں کھانا لگا رہی تھیں۔ تبھی وہاں عبیہ آئی اور بولی، تائی جان آپ برتن کا سیٹ دے دیں، خالہ جان نے منگایا ہے۔ تبھی ساحل عبیہ سے بولا، ارے عبیہ آؤ ہمارے ساتھ لنچ کرو، اور تبھی عبیہ بولی، ارے نہیں ساحل بھائی، آپ سب کھائیں، ادھر خالہ جان انتظار کر رہی ہیں، اور ویسے بھی ادھر بہت مزے مزے کا کھانے بنے ہیں۔ تبھی طلحہ بولا، اچھا کیا بنا ہے؟ تبھی عبیہ بولی، بریانی، چکن ٹکا، تندوری روٹی، قورمہ، بوندی کا رائتا، سلاد، اور تبھی نازنین برتن کا سیٹ لے آئی اور اب عبیہ برتن کا سیٹ لے کر اپنے پورشن کی طرف چل دی۔ تبھی اسے سامنے سے آتا ہوا مرتضیٰ دکھا جو باہر سے آ رہا تھا۔ براؤن شرٹ سلیو فولڈ کر رکھی تھی اور بلیک جینز پہنے وہ باہر سے آ رہا تھا۔ تبھی عبیہ کا پیر پاس پڑے تار میں الجھا اور اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی باہر سے آتے مرتضیٰ نے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ تبھی وہ اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے بولا، دیکھ کر چلا کرو، لڑکی ابھی گر جاتی تو تمہیں چوٹ لگ سکتی تھی۔ تھینک یو چاچو، وہ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، پتہ ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں دیکھ کر چلا کرو۔ اور پھر مرتضیٰ اندر کی طرف آ گیا جبکہ عبیہ اب اپنی طرف آ چکی تھی۔ پھر اس طرف سبھی نے کھانا کھایا اور فاروق صدیقی بھی
इधर ही थे। इधर फारूक सिद्दीकी हाउस में चश्मिश मामा और चाची की हेल्प करा दिया करो, किचन में तलहा बोला। और चलो मुझे अब पानी दो। तभी मुर्तज़ा अपनी कुर्सी संभालते हुए बोला, क्यों, तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? तुम भी तो हेल्प करा सकते हो यार चाचू, कभी तो कोई मौका हमारी इज़्ज़त अफजाई करने का जाने दिया करो। तलहा मुंह बसोर कर बोला, हाँ तो बेटा जी, आप ऐसे मौके देते ही क्यों हो? कोई नहीं चाचू, आएगा आएगा एक दिन, हमारे पास भी ऐसा मौका ज़रूर आएगा, तब हम भी ऐसे ही गिन गिन कर बदले लेंगे। तलहा बोला, चलो अब खाना खाओ, ख्वाब बाद में देखना। मुर्तज़ा बोला। फिर सभी ने खाना खाया और कुछ देर बाद अब मुर्तज़ा नाज़मीन बेगम से बोला, भाभी जान, मैं ज़रा मीरा आपा से मिलाता हूँ, अगर भाई मेरा पूछे तो बता देना। हाँ ठीक है, जाओ, नाज़मीन ने कहा। इधर मिर्ज़ा सिद्दीकी हाउस में सभी हॉल में बैठे थे। फारूक सिद्दीकी और उनके सामने ही उनके भाई मिर्ज़ा सिद्दीकी और उनके बेटे अरशद साहब उनके पास ही बैठे थे। और पीछे सोफ़े पर मीरा और उनकी दोनों बेटियां और नेहा बैठी थी, जबकि मिर्ज़ा सिद्दीकी के बेटे जाज़ेब भी वहीं बैठे थे। और राहिमीन और अबिया किचन में थी। राहिमीन किचन से बाहर निकलती हुई बोली, ज़रा बेटा सबको चाय दे दो। और अब मुर्तज़ा भी हॉल में आकर मीरा से मिला और दुआ सलाम की। फिर तभी मीरा बोली, माशाअल्लाह, मेरा मुर्तज़ा कितना प्यारा और सोना हो गया है। क्या मतलब आपा, मैं पहले प्यारा नहीं था? अरे नहीं, तू तो पहले भी प्यारा था, लेकिन अब और भी ज़्यादा सोना हो गया है। क्या बात है, कहीं मंगनी वगैरह तो नहीं करा ली? और उनकी बात पर अरशद साहब और बाकी सब बड़े हंस दिए। अरे क्या आपा, अब आप भी मुझे ताना मारेंगी शादी न करने का? मैं परेशान हो गया हूँ ये कह कह कर कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी वहाँ अबिया चाय लेकर आई और उसने पहले फारूक सिद्दीकी और मिर्ज़ा सिद्दीकी को चाय दी और फिर बाकी सब को भी दी। और जैसे ही मुर्तज़ा को चाय देने के लिए हाथ बढ़ाया कि अभी मुर्तज़ा सही से कप पकड़ भी नहीं पाया था कि अबिया ने छोड़ दिया। तभी चाय छलक कर अबिया के हाथ पर और कुछ छींटे पाँव पर गिर गईं। और इससे पहले कि बाकी सब कुछ समझ पाते कि क्या हुआ, तभी मुर्तज़ा उसका हाथ पकड़कर जल्दी से किचन में ले गया और उसके हाथ पर पानी से साफ़ किया। और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया और नेहा के पास ले गया। जल्दी जाओ और इसके हाथ पर बरनोल लगा दो, मुर्तज़ा ने नेहा से कहा। पता नहीं इस लड़की का ध्यान कहाँ है, हाथ पर चाय गिरा ली साइको। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। नेहा वहीं हॉल में बैठी अबिया के हाथ पर बरनोल लगा रही थी। तभी फारूक सिद्दीकी बोले, क्या हुआ बेटा, ध्यान से चाय देनी चाहिए थी ना? तभी अबिया बोली, दादू, मैंने वो चाचू की वजह से ही मेरा हाथ जला है। उन्होंने ही सही से चाय का कप नहीं पकड़ा और मेरा हाथ जल गया। तभी अरशद साहब बोले, बच्ची का हाथ जला दिया है, अब्बा इसका भी जल्दी इंतज़ाम करें। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता है, इसकी शादी करा दे, ठंडा हो जाएगा। तभी फारूक सिद्दीकी बोले, बेटा वो कहाँ मेरे हाथ आता है? शादी की बात करो तो 10 बहाने बनाकर रख देता है, लेकिन अब कुछ करना ही पड़ेगा। और बरनोल लगवाने के बाद अब अबिया अपने रूम में आ चुकी थी और वहाँ आकर फूट फूट कर रो दी, जो आंसू उसने अब तक रोक रखे थे और अकेले में रूम में आंखों से बाहर आ चुके थे। अभी अबिया उस एक अल्फाज के बारे में ही सोच रही थी, साइको खुद होंगे साइको। हाँ, एक तो मेरे हाथ पर चाय गिरा दी और ऊपर से मुझे ही डांट रहे थे। तो गाइज़, ये था इस नोवेल का पार्ट 1। अगर आपको ये नोवेल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
اور کمنٹ کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اس ناول کے پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔